حضرت پیر شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، اللہ ان کو ولایت عطا کی تھی اور کرامتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ان کی ایک کرامت مشہور ہے، جب ان کو مچھلی کھانے کا دل کرتا تو سیدھے جاتے تالاب سمندر سے مچھلی پکڑتے اور مچھلی کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہاتھ سیدھا آگے بڑھاتے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے سورج کو اور ان کے ہاتھ کے فاصلے کو کم کر دیتا۔ معلوم ایسا ہوتا کہ ان کا ہاتھ سورج کے قریب پہنچ گیا ہے اور سورج کی گرمی اور تپش سے جو ہے مچھلی بھن کر جو ہے تیار ہو جاتی اور حضرت مچھلی کو کھا لیتے۔ یہ مشہور کرامت تھی ان کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان میں کہا کہ اللہ والوں کی زندگی میں کرامت دیکھی نہیں جاتی، یہ اللہ کی طرف سے ان کو انعام ہے۔ ان کے دین کو دیکھا جاتا، ان کے اسلام کو دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے زندگی گزاری، آخری وقت جب آیا دنیا سے وفات پانے کا، اس وقت زار و خطار رونے لگے۔ ان کے دل کے اندر جو ہے ایک آگ تھی دین اور ایمان کی اور نسبت ولایت کی۔ اللہ والے جو اپنے پاس رہتا ہے نا، وہ اوروں کو عطا کرتے ہیں، لوگوں سے وہ لیتے نہیں، عوام کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرنے لگے کہ باری تعالیٰ میں نے زندگی گزاری، لوگ مجھ سے مسائل پوچھنے آتے تو دنیا کے بارے میں پوچھتے، تجارت کے بارے میں، اپنی نجی مسائل کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، یہ چیزیں مجھ سے لینے اور دعائیں کروانے آتے، لیکن کوئی میرے اندر جو آگ ہے ایمان کی، اسے لینے والا کوئی آج تک نہیں آیا۔ اور زمانے کی یہ بات تھی، لیکن آج بھی حالات ایسے ہیں۔ ہمیں ولیوں کے عقیدت میں کیا کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ مانگتے کیا ہیں؟ بس دنیا کے اسباب مانگتے۔ ہمارے طبیعتیں ہیں، شفا دیو، تجارت کاروبار میں برکت دیو، بے اولاد ہیں، اولاد دے ڈالو، گھر کا مسئلہ ہے حل کرو، کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے اسے حل کرو، خاندان میں جھگڑے فساد ہیں ان مسائل کو حل کرو۔ لیکن کوئی مسلمان اپنی خبر اور اپنی آخرت یہ سدھارنے کے واسطے اللہ کے ولیوں سے دعائیں نہیں مانگتا، جبکہ پیر محبوب سبحانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے خود فرمایا کہ جو چیز اللہ سے دی جاتی ہے، جو چیز اللہ سے عطا کی جاتی ہے، وہ چیز کو غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ غوث پاک خود فرماتے کہ اللہ جو چیزیں دیتا ہے نا، وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کسی دوسرے سے وہ چیزیں مانگنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اللہ کے ولیوں سے بھی نہیں مانگا جاتا، خود فرماتے ہیں۔ آج یہ دین اور ایمان کی کمی کی وجہ سے ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں خود انہی سے مانگتے، جبکہ وہ خود فرماتے کہ ایسا غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ لہٰذا اللہ کے ولیاں جو عوام کو عطا کرتے ہیں نا، وہ اسلام اور دین اور شریعت ہے۔ یہ اللہ کے ولی تڑپ کر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ کسی ایک بندے کو تو بھی ایسا بھیج ڈال جو میرے اندر ایمان کی آگ لگی ہے، جو ولایت کی آگ بسی ہے، میں اس کے سینے میں منتقل کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ
ندی کے پاس تھے وہ، اس کنارے ادھر کے کنارے سے ایک عظیم ہستی جن کو دنیا آج مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بھی بڑے علم والے تھے، لیکن اس نسبت صحبت سے وہ خالی تھے، کنارے ندی کے اس طرف سے آ رہے تھے۔ اب یہ اس طرف سے بزرگ، وہ اس طرف سے بزرگ آتے ہوئے دونوں ایک قریب ہو گئے۔ اب یہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دل کے اندر سوچ رہی، ہو سکتا ہے کہ یہی بندہ میرے واسطے ہے، میں اسے عطا کر دوں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کریں گے، ان کی صحبت پائیں گے، ان سے کیا تو بھی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گلے سے لگایا، سلام کلام خیر خیریت ہوئی، چھوڑ دیے۔ اب وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد مولانا جلال الدین صاحب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی زندگی بدل گئی۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر تھے نا، انہوں نے اپنا علم، اپنا دین اور اپنے اندر کی صفات ولایت جو ہے ان کے سینے کے اندر منتقل کر ڈالے۔ آج پوری دنیا جو ہے ان کی وضاحتیں بیان کرتی ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ ایک ایسے پیر شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور کامل پیر بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنے سینے سے ان کو لگا کر ان کے سینے سے با نسبت ولایت ان کے سینے میں ڈال دی۔ اب پیرا رہنا تو بھی ایسے رہنا، حاصل ہونا جن کی صحبت مل جاتے، جن کی عقیدت دل میں ہے، جن کی محبت ہے، جن کو ماننے کی ہمارے اندر جو ہے صفت ہے، تو ان کے اندر کا حصہ ہمیں نصیب ہونا۔ ہر بڑے ولی، ہر بڑے پیر جو ہے عوام کو دین پہنچا کر گئے، عطا کر کر گئے۔ الشیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے غوث اور پیر بھی گزرے، ہمیں اس کا مقصد بھی معلوم نہیں۔ آج مسلمانہ بڑا آسانی سے غوث پاک بولاتے ہیں۔ غوث کا مطلب کیا ہے سمجھے نہیں ہمیں، یہ مرتبہ کب پاتا ہے انسان، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معمولی سے اعمال کر کے کوئی غوث نہیں بن جاتا۔ جو کوئی عبادت اور ریاضت اور اعمال کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولی بنا دیتے ہیں۔ اس سے اور آگے قربانی جد و جہد کرتا ہے تو اللہ اسے خطب بناتے ہیں۔ اس سے اور آگے جد و جہد، مجاہدے، تکلیفیں اٹھا کر دین پر عمل کرتا ہے۔ مستحب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں چھوٹی جاتی، تو بعد میں وہ ابدال کے مقام پر پہنچتا ہے۔ اس سے اور آگے عبادت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا اس کے دل میں نہیں بستی، اس کی نظر میں نہیں بستی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اسٹیج میں جا کر اسے غوث کا مقام عطا کرتے ہیں۔ ولی کے بعد، خطبہ اور ابدال کے بعد ان کو غوث کا مقام ملتا۔ اب اندازہ لگاؤ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کو پائے تو انہوں نے زندگی کیسی گزاری رہیں گی۔ خالی ہمیں بھی ان کا نام لینا، بس ان کے حق میں اشال کرنا نہیں ہے، ان کا دامن تھامنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بولا، ان کے کرامتوں کو رکھے تو ایک بہت بڑی خاصی کتاب بھی بس نہیں آتی، اتنے بڑے کرامتوں کی۔ ایک مرتبہ بیان کر لے کو تھے تو ایک پرندہ ڈسٹرب کر رہا تھا، آگے آتا، پیچھے جاتا، منڈلاتا، آواز کرتے رہتا۔
जलाली भी थे, आप जमाली भी थे। आप पर जमाल आता तो गुनहगार और काफिर भी आपके कदमों पर पड़ जाता। जब आप पर जलाल आता तो बसा हुआ जिंदी चीज़ भी मुर्दा हो जाती। आपने निगाह उठाकर बयान के दरमियान में उस परिंदे को देखा तो दरमियान से दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ गया। उनकी जलाली निगाह से। ये पॉइंट खाली आप हमें नोट कर लें। बड़ी तफसील तकरीर बयान की हमें ज़रूरत नहीं। परिंदे को देखे तो उन्होंने जलाली निगाह से वो दो टुकड़े होकर पड़ गया, ख़त्म हो गया। क्या वास्ते देखे जलाली नज़र उनकी क्या वास्ते आई कि जब वो आवाम से बात कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वाज बयान कर रहे हैं, तो उनको वह क्या कर रहा था? खलल डाल रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। जलाली नज़र पड़ी तो ख़त्म हो गया। आज हमें गौस पाक का नाम लेकर, पीराने पीर का नाम लेकर उनको थामने का, दामन का दावा करते हुए क्या हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके हमें रास्ते पर बराबर चल रहे हैं? क्या उनकी बतलाए हुए अमाल और इबादतें और फतावे और अहकामात पर हम अमल कर रहे हैं? क्या उनकी इबादतों का कुछ ज़रा सा भी वक्फ़ा हमारी ज़िंदगी में गुज़र रहा है? इन तमाम चीज़ों से हमें दूर हैं। लेकिन आज मुसलमानों के दिलों के अंदर उनकी जो मोहब्बत है ये एक मजाक है और ये उनके तौहीन है। सही अक़ीदत और सच्ची मोहब्बत नहीं है। बयान ख़त्म होने के बाद हज़रत निकले, अपने मुरीद से कहा कि उस परिंदे को उठा कर लाओ। वो परिंदे को उठा कर लाए, हाथ में पकड़ कर एक हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। वो परिंदा ज़िंदा होकर उड़ने लगकर चले गया। जब जमाली नज़र उन पर पड़ी तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, ये एक बहुत बड़े पीर थे जिनको ये बैत कराते थे ना, उनके ज़िंदगियाँ संवर जाते थे। हमें आज क्या है? अपने ईमान की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत, अपने खुद की जान की हिफाजत, अपने माल और दौलत की हिफाजत करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं बार बार यह बात कहता हूँ कि आज हमें झूठे, जाली, नकली ऐसे पीर और बाबा जो है हमें हज़ारों की तादाद में मिलते हैं। समझने के वास्ते हमें दिल और दिमाग कुरान और हदीस की रोशनी में चाहिए। यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 30 पर 5 साल की थी, 35 साल के नौजवान थे। एक बूढ़े मियाँ बुज़ुर्ग 80 पर 5 साल की उम्र वाले उनके पास आए। वो भी बड़े कामिल आलिम थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, इबादत गुजार थे। 30-35 साल के नौजवान के पास 85 साल की उम्र के एक बुज़ुर्ग बूढ़े आदमी आए। उन्होंने कहा कि हज़रत इल्म तो है, इबादत तो करता हूँ, लेकिन आपकी मुझे बैत की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? बैत की ज़रूरत है, आप मुझे बैत दे दें। तो हज़रत ने अपना मुबारक हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने उनके हाथ में हाथ दिया। जो हज़रत उनको नसीहत करना था कर दिए। अब वो बूढ़े आदमी चले गए। तकरीबन 5-6 दिन या लगभग 1 हफ़्ता गुज़रा। 1 हफ़्ते के बाद वो उनकी खिदमत में फिर आए। महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आकर बैठ गए और ज़ार और ख़तार रोने लगे। अंदाज़ा लगाओ 35 साल का नौजवान कहाँ है जिसने गौस का मकाम और मर्तबा पा लिया? 85 साल का बुज़ुर्ग आदमी कहाँ? उनके सामने आकर घुटने टेक कर बैठे और रोकर अर्ज़ करने लगे कि हज़रत शेख, मैं क्या बताऊँ, जब से मैंने आपकी बैत की है आज तक भी जब भी मैं ज़ोहर बाद या शाम में या रात में किसी भी वक़्त मेरी आँख बंद होती है, मैं सो जाता हूँ तो ख्वाब में मेरे जनाब आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है।
ایسے پیر کی زیارت لیے، ایسے پیر کی بیعت لیے تو مرید کے خواب میں کون نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ آج کے پیران کی بیعت لے لو، خواب میں ڈسکو میں چلتی ہیں، گانے بجانے ڈانس میں چلتی ہیں، بے معنی چھٹی نہیں زندگی پوری، بیعت والے ہو گئے، ہمارے اندر سے جھوٹ، بے معنی، دھوکہ، دغا بازی نکلی نہیں، لیکن ہیں تو فلاں صاحب کے، فلاں بابا کے، ان سے ہمیں بیعت کریں سواری میں۔ بیعت کا مقصد مطلب ہی ہمیں آج معلوم نہیں ہے، نہ لینے والے کو بھی معلوم ہے، نہ دینے والے کو بھی معلوم ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بزرگ آدمی سے کہ بڑے میاں جب تمہیں سوتے ہیں تو خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو۔ وہ شیخ عبدالحق تھے 80 پر 5 سال کے بزرگ آدمی، بزرگوں نے کتاب میں واقعہ لکھا۔ انہوں نے فرمایا جیسے شیخ نے کہا کہ نگاہ کو اٹھا کر دیکھو تو میں نے سر کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے سامنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے نظر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ پیران پیر کو صرف خواب اور نیند میں نہیں، جیتے جاگتے بھی آپ کو زیارت نبی ہوتی تھی۔ اور وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں لوگوں سے، نماز، ایسی نماز جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں مجھے میرے اللہ کا بھی دیدار ہوتا ہے۔ ایسی نماز وہ پڑھتے تھے ان کو نماز میں اللہ کا بھی دیدار ہو جاتا تھا۔ اب ایسے نہیں لوگ، ایسے بزرگاں آج ہمارے سامنے ہمارے زندگیاں میں ملنا تو بڑی مشکل ہے۔ کیسے کیسے کی پیراں مل جاتے ہیں، ہے نہیں؟ ایسے ملتے ہیں کہ نہ عبادت کرو، نہ نمازاں پڑھو، نہ سنتوں پر چلو، یہ سبھی کیا بھی نہیں، دلان کی عقیدت رکھ لے کو چلو کر کو بولنے والے بہت سارے لوگ بیعتاں کری، کہاں کدھر کسی فلاں پیروں کے پاس، باباؤں کے پاس، لیکن اس سے پوچھو کیا بیعت لیے صاحب سے، انہوں بولتی یہ سب بولنے کی باتیں نہیں، راز کے باتیں نہیں، معلوم رہتا آپ لوگوں کو بھی۔ اب ہمیں بھی بہت سارے لوگ اس تعلق سے بات کرتے ہیں، بولتے ہیں باقاعدہ، نہیں حضرت یہ سب بھی راز کے باتیں بولا لے تو کیا ہوتا، بیعت توڑی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، غور کرو، قرآن بھی کھلا، حدیث بھی کھلی، سب ایمان ہمارا اسلام کھلا، ہر مسئلہ اللہ نے ہر حکم قرآن میں اتارا، نبی نے ہر مسئلہ حدیث میں کھلے طور پر بیان کیا، چاہے وہ شرم کے خلاف ہو یا حیا کے تعلق سے ہو، کیسا بھی مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے بول کر نہیں، اتنا کھلا ہمارا جو ہے ایمان اور اسلام ہے۔ لیکن پیروں کی بیعت کی وہ کون سے باتیں اس سے بھی راز میں ہیں، اللہ بہتر جانے اور ان کے مریداں بہتر جانے۔ بس سمجھ لینا اتنا کہ اگر کوئی صاحب پیر سے بیعت ہوا ہے تو اس کی زندگی بدل چکی ہوگی، اس کی زندگی میں سنتاں اور اس کی زندگی میں عبادت نماز آ گئی ہوگی، اب اس کی زندگی میں سچائی کے بول ہوں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، یہ سارے چیزوں سے دور ہٹا۔ وہ سب سے پہلی چیز تقوی، اللہ کا خوف، نبی کی سنت اس کی زندگی میں رہتی ہے، اگر وہ پیر کی صحیح بیعت میں ہے تو۔ ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر اسے بہت پہنچے ہوئے بڑے بڑے بزرگان، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہوں گے لوگاں بھی جو ہے بڑی تعداد میں ان کے نعرے بلند کرتے ہوئے ان کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہوئے رہیں گے، لیکن ایسے لوگ لوگوں کو برباد کرتے ہیں، ان کے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں، اسلام اور دین سے دور کر ڈالتے ہیں، بد عقیدت کے باتوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ اعمال دنیا میں زمین میں رہ کر کرنے سے، لوگوں کے سامنے کر کو لوگوں کو دکھانے سے کیا فائدہ؟
سچے دل سے آنکھ بند کرو، دل کے اندر تمہیں مدینے میں نماز پڑھ لیتی ہے ایسا بولتے ہو۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ایک نمبر کے پہلے جاہل لوگ ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی نے نماز کہاں پڑھی، ولیوں نے نمازیں کہاں پڑھی؟ ابھی بابا جو ہے لوگوں کو لوٹنے کے واسطے، اگر کسی صحیح لوگوں کے پاس یہ صحیح دین اور اسلام سمجھ لیتے تو ان کا دھندا بند ہو جاتا، کوئی جا کر وہاں پیسے لٹاتے نہیں، دولت لٹاتے نہیں۔ اگر وہ ایسے باتیں بول کر ان کو جو ہے قریب میں رکھیں گے تو ان کا کام بھی بنتا۔ اب لوگوں کو ہونا سبھی کیا آسان دین، رشتہ بیٹا بیٹی کا دیکھنا تو بہت تحقیق کرتے ہیں۔ کوئی چیز گھر کو لانا تو ایک سے کئی شو روم، کئی دکانوں پر ہمیں تحقیق کر کے ڈھونڈ کر اچھی خاصی لاتی، جو مل جاتا وہ نہیں خریدتے، بازار پورا ہمیں چھانتے۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو معلوم ہے سو آدمی کا سہارا لے کر وہ چیز کو ہمیں خریدتی دنیا کے تعلق سے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آسانی ہونا، ہمیں مشقت نہیں ہونا، قربانی نہیں رہنا، اس کے اندر تکلیف نہیں رہنا کہ ابھی ہمارا وقت جانا نہیں، آسان رہنا۔ اب کون ہر حالات میں دیکھو وقت کی قربانی دیو، دکان کام دھندا چھوڑو، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ سب کون کرنے والا؟ ہمارے پیر صاحب بابا بولتے ہیں آرام سے عقیدت سے بیٹھو، آنکھ بند کر کے دل کے اندر مدینے کی نماز جیسے میں پڑھ لیتا ہوں ویسی تمہاری بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ان کو کھانا بھی ہندوستان کا ہونا، سونے بستر بھی اسی ملک کا ہونا، بیوی بھی ہندوستان کی ہونا، عبادت اور نماز ہونا تو مدینے کی ہونا۔ سمجھنے کے واسطے بھی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، ہمیں تحقیق اس میں بھی کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس میں بھی تحقیق کرنا۔ صفت اولیاء اللہ کے اندر جو ہے لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے، لوگوں کی دین کی فکر ہوتی ہے، ان کی دنیا کی فکر نہیں ہوتی۔ شیخ الہند، شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کئی ہزار لوگوں کے محدثوں کے استاد ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو حدیث پڑھانے والے تھے، وہ اللہ کے نبی، ان کو زیارت خواب میں ہوتی تھی، وہ حدیث پڑھانے والے تھے، کوئی چاپلوس ہی نہیں تھے۔ اتنے بڑے اللہ والے کہ کئی ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ حضرت جو ہے ایک مرتبہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، شاید لاہور کا ان کا سفر تھا، ان کے شوان حیات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب حضرت ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں، سفر جاری ہے ریل میں، آپ کے پاس جو ہے قریب میں ایک غیر مسلم تھا، بغیر کلمے والا ہندو بھائی تھا، وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، جیسے اٹھ کر اس نے بیت الخلا کے پاس گیا، جیسے ہی گیا تو وہ فوراً آ کر بازو بیٹھ گیا، اور وہ اپنے زبان سے کہتا رہا کہ لوگوں کو کیا پاکی صفائی کا خیال نہیں، کتنا گندا کر دیے ہیں، ایسا ہو گیا ہے کہ سر چکرانے لگا ہے، الٹیاں ہونے لگے ہیں۔ مطلب جو ہے وہ کہہ رہا تھا، حضرت دیکھ رہے تھے، آپ سمجھ گئے کہ ایک انسان ہے اور اسے بیت الخلا میں تکلیف ہوئی ہے، جہاں یہ اپنی ضرورت پوری کرنے گیا تھا وہ کیا نہیں، وہاں کی گندگی دیکھ کر واپس آ گیا، اسے تکلیف ہو گئی ہے۔ اتنے بڑے شیخ تھے، اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ غیر مسلم ہے، انہیں غیر کلمے والا ہے، یہ اللہ والے اپنے دلوں کے اندر ایک انسان کو انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم جو ہے اس کے اندر کیٹیگری دیکھتے ہیں۔ آج غیروں کی بات کیا، ہمیں خود مسلمانوں میں ہمیں چھان پین الگ کرتے ہیں، انہوں فلاں چیز، انہوں فلاں کے، انہوں فلاں اس کے بول کر ہمیں خود اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیان جو ہے ہر ایک کو انسان کی نظر سے دیکھتے تھے، اور دیکھتے تو ان کی نظر الہام شریعت اور حدیث میں دیکھتے کہ ہمارے نبی جو ہے کسی کی مدد کرنا، ہمدرد کرنا اور ان کو تکلیف میں نہیں دیکھنا، یہ سکھایا ہے۔ حضرت فوراً اٹھ کر گئے اس بیت الخلا کے پاس،
اپنے ہاتھوں سے وہ سارا بیت الخلا پاکخانہ صاف کر ڈالے، جو سگریٹ کے پیکٹیں پڑی تھی اور جو کوئی پان کھا کر تھوکا تھا اور جو بیت الخلا کی گندگی پڑی ہوئی تھی جس کے اندر بدبو آ رہی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سارا پاکخانہ ساری گندگی صاف کیے اور آ کر اس آدمی کے بازو بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بھائی آپ ضرورت کو گئے تھے؟ اس نے کہا بہت بڑی گندگی ہے، میں واپس آ گیا لیکن ضرورت سخت ہے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں ابھی دیکھ کر آیا کہ صاف ہے، جاؤ جا کر دیکھو، آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی گیا، اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ابھی یہ جو بڑی پگڑی والا، ڈپے والا، جبے قبے والا جو گیا تھا، اسی ہی نے یہ صاف کیا ہوگا۔ یہ وہ گیا، اپنی ضرورت پوری کر کے آ کر بیٹھا۔ جیسے ان کا اسٹیشن قریب آ گیا، اب آپ کو اترنا تھا، جیسے آپ نے اسٹیشن پر اترا تو ہزاروں کے لوگوں کا ایک ہجوم تھا، مجمع تھا۔ شیخ العرب والعجم کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، شیخ الہند حسین احمد زندہ آباد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ آدمی نے بھی اتر کر آیا اور کسی سے پوچھا کہ صاحب کون ہیں؟ تو لوگوں نے ان کی تعریف کرنا اور ان کی بیان کرنا، ان کے تعلق سے ان کا تعارف کیا کہ فلاں صاحب ہیں، یہ شیخ العرب والعجم ہے، یہ جو ہے بڑے امام ہے مسلمانوں کے فلاحی فلاحی۔ اس نے کہا کہ حضرت کے سامنے فوراً اس نے قریب میں گیا اور جا کر کہا کہ حضرت آپ نے اس ٹرین کے بیت الخلا کا پاخانہ نہیں صاف کیا، میرے دل کے اندر کا کفر کو آپ نے صاف کر دیا۔ بعد میں ریلوے اسٹیشن سے آپ باہر جائیے، پہلے مجھے اپنے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضرت نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ ولیوں کی صفت تھی، ولیوں کے اخلاق تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ پیروں اور ولیوں اور صاحبوں کے اخلاق اور ان کے اوصاف سے کافر بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے اخلاق سے مسلمان بھی اسلام سے باہر چلے جائیں۔ لہٰذا دوستوں، بزرگوں، پورا مہینہ تقریباً ہمیں ولیوں کے تذکروں پر اور ان کی سیرت پر بات کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، سارے کے سارے دین اور شریعت میں انہوں نے زندگیاں گزاری، تبھی تو جا کر اللہ کے ان کو انعامات نصیب ہوئے۔ اگر ایسوں کا دامن ہمیں تھام کر، ایسوں کی صحیح عقیدت، ہمیں ادب اور احترام اور محبت دلوں کے اندر صحیح معنوں میں اگر کریں گے تو ان کا فیوز اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی برکت جو ہے، ان کی چیزوں سے انعامات ہمیں بھی نصیب ہوتی، ہماری بھی زندگیاں بدلتی۔ لیکن کبھی غور ایک بات پر ہمیں کر لے کہ ہماری زندگیاں کتنی آج تک گزر گئی، آج تک ہمیں نبی کے نعرے، ولیوں کے نعرے کے بلند کرتے آئے، لیکن آج جو ہے ہماری زندگیاں بدلی نہیں۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ خود اپنے اپنے گریبان میں ہمیں جھانک کر دیکھنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کو صحیح